بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، وقال قائل ونعم ما قال الاسلام محمدی الوجود وحسینی البقاء۔ اس پرمسرت اور عظیم مناسبت سے امید نجات بشریت امام صاحب الزمان علیہ السلام اور آپ عاشقان حق کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 شعبان وہ دن ہے کہ جس روز آفتاب ہدایت و مہتاب ولایت نے افق طہارت آغوش حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جلوہ افروزی ہوئی۔ 3 شعبان کے دن جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو نامہ بر الہی حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ رسول خدا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جبرائیل امین نے بشارت آپ کے حوالے کی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، تمام انبیاء کے کار رسالت کو بچانے والا جناب ابراہیم سے لے کر آپ تک تمام نبیوں کی محنت کو قیامت تک بقا دینے والا حسین دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ جب جب رسول کا یہ بیٹا حسین محفل میں تشریف لاتا، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے زانوں پہ بٹھاتے۔ اللہ کی ذات نے اس دین اسلام کے لیے رسول خدا کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور انہی پر ہی کار رسالت کا اختتام ہوا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جہاں کار رسالت تمام ہوا جاتا ہے وہاں اس کار رسالت کی بقا قیامت تک ضروری ہے۔ اس بقا اور اختتام کار رسالت کو سمجھنے کے لیے دین کے بنیادی 4 مراحل سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ایجاد دین کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ابلاغ و تبلیغ دین، تیسرا مرحلہ بقاء دین، چوتھا مرحلہ نفاذ دین جو کہ حتمی مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ایجاد دین کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت میں رکھا، دین کو ایجاد کیا، مخلوقات کو بنایا، انہی کے لیے ضابطۂ حیات تیار کر لیا۔ تو دوسرے مرحلے کا آغاز شروع کیا، جناب آدم علیہ السلام سے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، حکم دیا کہ اے آدم زمین پر جاؤ اور لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ ابلاغ و تبلیغ کا دوسرا مرحلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ پر آ کر رکا۔ تمام انبیاء نے خیر و خوبی سے اپنے اس دوسرے مرحلے کو انجام دیا۔ جب یہ دوسرا مرحلہ مکمل طور پر انجام پا گیا تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میں تمہیں ایک پیغام بھیج رہا ہوں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ یاد رہے کہ اگر یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچا تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ پیغام یہ تھا کہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میں محمد جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح یہ بقاء دین کا تیسرا مرحلہ امیر المومنین علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام حسن علیہ السلام سے گزرتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح بخوبی انجام دیا کہ قیامت تک جب جب بھی حسین بولا جائے گا اس سے دین کو حیات ملے گی۔ تاریخ کی کتب میں انتہائی شہرت و تواتر کے ساتھ یہ جملہ ذکر ہے کہ الاسلام و محمدی الوجود و حسینی البقاء، کہ اسلام کا وجود مرہون محمد ہے اور اسلام کی بقا مرہون حسین ہے۔ لیکن جب تاریخ میں یہ جملہ ذکر ہے تو اس کے ساتھ ایک اور جملے کا اضافہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ الاسلام و محمدی الوجود و حسینی البقاء و مہدوی النفاذ، کہ اسلام کا وجود مرہون محمد ہے، اسلام کی بقا مرہون حسین ہے اور اسلام کا نفاذ مرہون مہدی ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ نفاذ دین کا مرحلہ اس وقت شروع ہوگا کہ جب وارث خون حسین کعبہ کی گود سے اس طرح طلوع ہوں گے کہ سر پہ امامہ رسول ہوگا، سینے میں مصحف زہرا سلام اللہ علیہا سموئے ہوئے ہوں گے، رعب و جلال کا احصار اپنے گرد باندھے ہوئے ہوں گے، شعرہ علی منقبیہ، کندھوں تک بال ڈھلے ہوئے ہوں گے، یعل نور وجہ علی سواد اللحیۃ، ان کے چہرے کا نور اتنا ہوگا کہ داڑھی کی سیاہی پر غالب آ جائے گا۔ کریں گے کیا یہ وارث خون حسین کہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔